ویل للمطففین سے ہوا، جس کا موضوع ہے ناپ تول میں کمی نہ کرو، جس کا حق دینا ہے اس کا حق پورا ادا کرو، اور اس کی کمزوری، اس کوتاہی کی بڑی وجہ آخرت سے غفلت ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین کوئی نہیں۔ اگر یہ یقین زندہ ہو جائے، اس کمزوری پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ پھر جنت والوں کا، جہنم والوں کا تذکرہ ہے۔ اہل جہنم دنیا میں اہل ایمان پہ مذاق کیا کرتے تھے، آج ان کا وہاں مذاق ہو رہا ہے، اس کا تذکرہ سورہ انشقاق ہے۔ جو ایمان والے ہیں، جو دنیا میں محنت اور مشقت اللہ کی خاطر اٹھاتے رہے، آج نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ہے، خوشی خوشی لوگوں کو دکھاتے پھر رہے ہیں، اس کا تذکرہ۔ پھر سورہ بروج میں ایک خوش نصیب آدمی اپنی جان کی بازی لگا بیٹھا، لیکن اپنے ایمان کو نہ جانے دیا، اس کی خاطر کئی لوگ مسلمان ہو گئے۔ وقت کا ظالم نے لوگوں کے لیے خندقیں کھودائی، اسلام سے دستبردار ہو جاؤ ورنہ آگ میں جلنا ہوگا۔ وہ ساری کی ساری جماعت آگ میں کودنا اور آگ میں جلنا گوارا کر لیا، اسلام سے دستبردار نہیں ہوئے۔ اللہ نے فرمایا بظاہر یہ ظالم غالب ہو گئے، لیکن حقیقت میں یہ ناکام ہو گئے، اور ایمان والے بے بسی میں آگ میں جل گئے، لیکن حقیقت میں کامیاب ہو گئے، حقیقت میں کامیاب ہو گئے۔ بتا دیا دنیا کی کامیابی عارضی ہے اور دنیا کا غلبہ بھی عارضی ہے، حقیقی کامیابی کل کی ہے، اس میں یہ شہداء کامیاب ہو گئے ہیں۔ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، پکڑتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، لیکن ان کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ انسان کو اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا، ماں کی چھاتی سے اور باپ کے پشت سے نکلا ہوا پانی، جو اللہ اس کی تخلیق کا یہ نظام سارا پیدا کر سکتا ہے، وہ مارنے کے بعد دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے۔ پھر سورہ اعلیٰ ہے، اللہ کی بڑائی اور عظمت کا تذکرہ، اور ایک ایسا سبق جو پہلی آسمانی اور صحیفوں کے اندر بھی موجود تھا، وہ کیا کہ آخرت دنیا سے بہت بہتر ہے۔ لیکن عمومی مرض کیا ہے کہ دنیا آگے رکھی جاتی ہے، آخرت فراموش کی جاتی ہے، اس کی مذمت فرمائی ہے۔ پھر سورہ غاشیہ کا تذکرہ ہے، نافرمانی اور ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ساری محنت اکارت اور ضائع ہے، اور ایمان والے جنت میں ہیں، اپنی محنت پہ خوش ہیں۔ اللہ کی بڑائی کا تذکرہ اور اس کی قدرت کا شہکار زمین و آسمان پہ پھیلا پڑا ہے۔ جانور دیکھ لو، اونٹ دیکھ لو، آسمان دیکھ لو، کیسے اللہ کا قدرت کا یہ نظام ہے۔ سورہ فجر ہے، کئی ساری قسمیں کھائیں کہ اللہ کی پکڑ آنے والی ہے۔ دیکھنا ہے تو فرعون کو دیکھ لو، قوم عاد اور سمود کو دیکھ لو، کیسا ہوا ان کا انجام۔ لیکن اس انسان کی کمزوری ہے، اللہ کچھ دے دے تو اترانے لگتا ہے، کچھ لے لے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ مال کا بڑا حریص ہے، دوسروں کا حق کھانے کے اندر بھی کوتاہی نہیں کرتا۔ ایک دن آنے والا ہے، سارا نظام درامرم ہو جانا ہے۔ اللہ اپنی شائن شان میدان میں آنا ہے، معاشر کے میدان میں آنا، اپنی شان سے آنا ہے۔ اللہ کے مقبول بندوں کا اللہ کے دربار، اللہ کے مقبول بندوں کا دنیا سے جاتے ہوئے استقبال ہے کہ چلو تم دنیا میں اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہے، اللہ تم سے راضی ہے، آؤ اللہ کے بندوں میں، آؤ اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پھر سورہ بلد کا تذکرہ ہے، کئی ساری قسمیں کھائیں اور بتایا کہ اللہ نے انسان کو اتنی ساری نعمتیں دے رکھی ہیں، اور پھر اس کی تعریف فرمائی جو محتاجوں کی اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں، اور نیک اعمال کرنے والے دائیں ہاتھ والے ہوں گے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ نافرمانوں کی سزا اور آگ ہے، اور ان پر آگ بند ہوگی، اس کا تذکرہ۔ پھر سورہ شمس ہے، کئی ساری قسمیں کھائیں اور قسموں کے کھانے کے بعد فرمایا حقیقی کامیاب وہی ہے جس نے اپنی دل کی دنیا میں ایمان اور ہدایت کا نور چراغ کو روشن کیا، جس نے اپنی اصلاح اور اپنا تزکیہ کر لیا، یہی کامیاب لوگ ہیں۔ اور جن کی اللہ پکڑ فرماتے ہیں، اللہ کو انجام کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ پیچھے کوئی ہنگامہ نہ ہو جائے، حالات خراب نہ ہو جائیں، وہ اللہ بڑا بے نیاز ذات ہے۔ پھر سورہ اللیل ہے، آدمی جس راستے کو اختیار کرتا ہے گمراہی اور بدی کا، وہی آسان ہوتے چلا جاتا ہے۔ نیکی اور تقوی کے راستے پہ چلنا چاہے، اللہ وہی اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں۔ بخیل مال کو نہیں خرچ کرتا، لیکن کل اس کے لیے یہ تاوان اور مصیبت بن جائے گا۔ اور ایمان والے اللہ کے دیا ہوا مال کو اللہ کے رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ پھر انہیں اتنا دے گا کہ یہ اللہ کا بندہ راضی ہی ہو
جائے گا۔ پھر سورہ ضحیٰ کا تذکرہ ہے، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، وہی کچھ دن نہیں آئی لیکن ہم آپ سے ناراض نہیں ہیں، ہم آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتے، آپ کا کل آج سے بہت بہتر ہے، اور اس سے پہلے بھی آپ پر کتنے انعامات کا سلسلہ ہے، کس طرح آپ بے خبر تھے، علم کی روشنی آپ کو عطا فرما دی، ٹھکانہ کوئی نہیں تھا، عزت اور سعادت کی بلندیوں میں پہنچا دیا، اتنی ڈھیر ساری نعمتیں اللہ نے آپ کو دے رکھی ہیں، اللہ کے ان احسانات کا اعتراف کیجئے، بیان کرتے رہیے۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک ہوا اور اس میں نور نبوت کو بھرا گیا، روشنی بھری گئی، اس کا تذکرہ پھر اپنے حبیب کو بتایا کہ مشکل کے بعد آسانیاں ہیں، اور آپ اکیلے میں تنہائی میں مجھے یاد کیا کریں، مخلوق سے فارغ ہونے کے بعد تنہائی میں میرے در پہ بھی آیا کریں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر بتایا کہ چند مقدس مقامات، طور مقدس کا مقام ہے، بیت المقدس مقدس مقامات ہیں، مکہ مقدس مقامات ہیں، ان کی قسمیں، ان کی عظمت کا تذکرہ فرمایا۔ جس طرح اللہ نے ان کو برکت اور مبارک بنا دیا، ایسی انسان کی تخلیق بھی اللہ کی قدرت کا ایک شہکار ہے۔ ایمان والی زندگی اختیار کرے گا، اس کے حسن و جمال میں اور اضافہ ہونا ہے، لیکن نافرمانی اور اللہ پر ایمان نہ لایا تو پھر ذلت اور پاسپائی اس کی مقدر ہے۔ پھر آسمان سے سب سے پہلی آیتیں اترنے والی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کا تذکرہ پڑھو اور سبق دیا۔ اس امت کا تعلق جہالت سے کوئی نہیں ہونا، اس امت کا تعلق علم سے ہونا ہے، اور علم بھی وہ جس میں اللہ کی معرفت ہو، اللہ کی پہچان موجود ہو، اس کا تذکرہ۔ پھر اس ابو جہل کی مذمت جو اللہ کے نبی کو ستایا کرتا تھا اور انکار کیا کرتا تھا، اس کی مذمت فرمائی، اور اللہ کا نافرمان اور مشرک اسے اپنے دستے پر اور اپنی اکثریت پر اور اپنے دائیں بائیں بیٹھنے والوں پر بڑا ناز تھا، فرمایا اللہ کے فرشتے ہیں اسے رسوا کر کے جہنم میں پھینکیں گے، اس کا تذکرہ۔ پھر سورہ قدر کا تذکرہ، اس رات کی عظمت کی ایک بڑی وجہ اس میں اللہ کے قرآن کا اترنا ہے، اور اس میں عبادت کی فضیلت 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرما دے، اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ یہ بھی اللہ کے حبیب کے صدقے اس امت کو یہ تحفہ ملا ہے۔ اس امت کی عمریں تھوڑی ہیں، لیکن نبی کے صدقے اس میں کچھ گھڑیاں اس امت کی زندگی میں ایسی آ گئیں، اگر ان کا اہتمام اور قدر کر لے تو بڑی بڑی امتوں کی عمروں سے بھی نیکیوں میں یہ آگے بڑھ جائے گا۔ اس میں ایک شب قدر بھی ہے، اللہ نصیب فرما دے۔ اور یہ رات صبح تک رہتی ہے، فجر کی وقت تک باقی رہتی ہے، اللہ کے فرشتے آسمانوں سے اترتے رہتے ہیں۔ جو بھی جہاں بھی کچے پکے گھر میں، خلوت تنہائی میں، مسجد اپنے ذاتی گھر میں کہیں اللہ کی عبادت کرتا ہو، اللہ کے فرشتے اس پہ آگے سلامتی کی دعا کرتے ہیں اور اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ اپنی مخلوق، اللہ کی اس مخلوق، پیاری مخلوق کی دعائیں ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ پھر سورہ بینہ ہے مشرکین کی اور اہل کتاب کی مذمت، اور فرمایا دھرتی کے بدترین لوگ وہ ہیں جو ایمان نہیں لاتے، جنہیں ایمان اور اعمال صالحہ کی زندگی نصیب ہے، وہ دھرتی کے سب سے اچھے لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے باغات اور جنت کے سلسلے رکھے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ ان سے راضی ہے، اس لیے کہ یہ اپنے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ایک دن آنے والا ہے زمین اپنے سارے خزانے باہر اگل دے گی اور اندر کی ساری چیزیں باہر نکل آئیں گی، انسان حیران ہو کے پوچھے گا کیوں؟ فرمایا اللہ کا حکم ہے، ایک ذرہ بھی نیکی کی ضائع کوئی نہیں ہونی، اللہ اس کا بدلہ دے گا، برائی بھی ہوگی چھپی کوئی نہیں، سب اللہ کے سامنے ہے، اور اس کی سزا بھی اسے دیکھنی ہوگی۔ دیکھتے نہیں ایک جانور گھوڑا وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اپنے مالک کی کس قدر حکم کی اطاعت کرتا ہے، دیکھتا ہے میدان جنگ میں تلواریں چل رہی ہیں، گردنیں کٹ رہی ہیں، اور اس کے بازو اور جسے کہیں کہ جسم کی جسے کہیں کہ بازو اور ٹانگیں کٹ رہی ہیں، لیکن مالک کی اطاعت میں وہ میدان میں کود جاتا ہے۔ لیکن یہ انسان ہے، اللہ کی نعمتوں بھی کھاتا ہے لیکن بڑا ناشکرا ہے، مال سے بڑی محبت کرتا ہے، لیکن ایک دل آنے والا ہے اس کی اندر کی ساری باتیں باہر آ جائیں گی۔ پھر قیامت کا تذکرہ یا نیکی اور بدی کا ترازو میں تولنا، اور خوش نصیب لوگ جن کے نیکیوں کا پلڑا بھاری کامیاب ہو جائیں گے، اور بد نصیب لوگ جن کا بدیوں کا پلڑا بھاری ہوگا
ان کے لیے جہنم ہے اس کا تذکرہ. پھر الہاکم التکاثر، بڑی بیماری ہے اس انسان کی کہ مال کے بہتات میں اور اس کے حرص و حورس میں ایسا مبتلا ہے کہ کچھ نہیں اسے نظر آتا. سمجھ تب آئے گی جب قبر میں جا پہنچے گا. جب قبر میں جا پہنچے گا پھر اسے اندازہ ہوگا کامیابی اور ناکامی کیا تھی، کون کامیاب کون ناکام. اللہ کی نعمتیں حد درجے کی ہیں، پوچھ بھی ہوگی اللہ کی نعمتوں کو استعمال کیسے کیا. قسم کھائی اللہ نے، انسان گھاٹے کی زندگی گزار رہا ہے. ہاں وہی خوش نصیب آدمی کامیابی کی زندگی گزار رہا جس کی زندگی میں ایمان ہے، جس کی زندگی میں اعمال صالحہ ہیں، اور جس کی زندگی میں اللہ کے حکموں کی پھیلانا اور اللہ کے دین کو حفاظت جس کی زندگی میں ہے. یہ خوش نصیب آدمی ہے، یہ کامیاب ہے. چاہے وہ جھونپڑی میں رہتا ہے اور چاہے وہ کوٹھی میں رہتا ہے اور چاہے وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے اور چٹائیوں پہ زندگی گزرتی ہے اور چاہے زرق برق لباس پہنتا ہے، لیکن ایمان کا حسن اس کی زندگی میں ہے، اعمال صالحہ کی روشنی اس کی زندگی میں ہے، دین کا درد اس کے اندر ہے اور اللہ کے دین کی حفاظت اشاعت میں اس کا حصہ ہے. تو فرمایا یہ اس گھاٹے والی زندگی سے محفوظ ہیں. پھر اللہ نے ان کی مذمت فرمائی جو آمنے سامنے طنز کرتے ہیں یا پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے ہیں، ان کی مذمت فرمائی. فرمایا مال سے ایسی محبت گن گن کے خوش ہوتے ہیں، یوں لگتا ہے یہ مال انہیں ہمیشہ زندگی دے گا. حالانکہ مال بھی اور یہ بھی جہنم میں جائیں گے جو سب کچھ توڑ پھوڑ دے گی. وہ اللہ کی آگ ہے، وہ پانی سے کوئی نہیں بجھنی اور مٹی ڈالنے سے کوئی نہیں دبنی، اور وہ آگ انسانی جسموں تک نہیں دلوں تک رسائی کرنے والی ہے. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر سورہ فیل ہے، اللہ کی قدرت کا شہکار ایک منظر زمین و آسمان نے دیکھا کہ اللہ کا دشمن اللہ کے گھر کے ڈھانے نکلے، لیکن اللہ نے اپنی قدرت دکھائی. آسمان سے پرندوں کے جھنڈ بھیجے اور ان کے اندر ایک چھوٹے چھوٹے جسے کہیں گے دانے کے بقدر ان کے پنجوں کے اندر اور ان کے چونچ کے اندر ایٹمی طاقت کی طرح، جیسے ایک ایسا ایٹم کہ اوپر سے وہ پھینکتے سر پہ لگتا اور جسم کو چیرتی ہوئی اندر سے نکل جاتا. اور نہ یہ کہ اس شخص کو یہ اس کے حال یہ ہوتی، بلکہ جن سواریوں پہ وہ سوار تھے اور بڑے بڑے ہاتھیوں پہ ان کو بھی چیرتا ہوا وہ اوپر کا وہ چھوٹا سا ذرہ اور چھوٹا سا دانہ جسے کہیں کہ ان کے اوپر برستا. تو اللہ بڑی طاقت والی ہے. ارے بھائی سپر طاقت صرف اللہ ہے. ہاں سپر طاقت اللہ ہے، اور جس کو نیست و نابود کرنا چاہے تو اس کو لمبے چوڑے لاؤ لشکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ معصوم سے پرندوں سے بھی وہ کام لے لیتا ہے کہ بڑی بڑی طاقتیں اس کے سامنے پسپا ہو جاتی ہیں، بڑی بڑی طاقتیں اس کے سامنے پسپا ہو جاتی ہیں. یہ سورہ فیل جو اللہ نے قرآن میں ذکر کی کہانیوں کے لیے نہیں، اس لیے کہ اللہ کی طاقت سے متاثر ہو، دنیا کی کسی کی طاقت سے مرعوب نہ ہو، اللہ کی عظمت اللہ کا خوف دل میں رکھو، دنیا کی کسی کا خوف تمہارے دلوں میں نہ آنے پائے. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. پھر اللہ رب العزت نے ان کی مذمت فرمائی. کھاتے بھی اللہ کے ہیں، پیتے بھی اللہ کے، نعمتیں بھی اللہ کی، لیکن اللہ کی بندگی نہیں کرتے، اس کا تذکرہ. پھر اللہ نے ان بے نمازیوں کی مذمت فرمائی جو نمازیوں میں سستی کرتے ہیں اور خدمت خلق میں کوتاہی کرتے ہیں. حوض کوثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے، اور آپ کا دشمن دم کٹا اس کی تو نسل ہی مٹ جائے گی، اس کا تذکرہ. پھر سورہ کافرون کے اندر تذکرہ فرمایا. ایمان والو اسلامی زندگی پر مطمئن رہو اور تم اسلامی زندگی سے آگے کسی کی طرف نظریں اٹھا کر بھی نہ دیکھو، اور صاف اظہار کر دو کہ ہمارے لیے اسلامی زندگی ہی کافی ہے، کفر کی زندگی سے ہمارا کوئی سروکار نہیں، اس کا تذکرہ. پھر اذا جاء نصر اللہ، ایک بہت بڑی فتح جو فتح مکہ کی شکل میں اہل اسلام کو نصیب فرمائی، اس کی خوشخبری ہے. اور مسلمانوں میں کافر اسلام میں جوک در جوک داخل ہوں گے. اور یہ وہ صورت ہے جس میں پیغام تھا کہ اللہ کے حبیب دنیا سے جانے والے ہیں. امام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اس بات کو سمجھ گئے کہ یہ آخری وقت ہے، اور اس طریقے سے تلقین ہے جب آدمی کے زندگی کا آخری موسم ہو، استغفار کی کثرت ہو، اللہ کی حمد و تسبیح کی کثرت ہو، اس کا تذکرہ. پھر ابو لہب کا تذکرہ. تبت یدا ابی لہب، اللہ کا دشمن، اگرچہ اللہ کے نبی کا قریبی لیکن دشمن تھا.
عبرتناک سزا اسے اور اس کے گھر والوں کو ملی، اس کا تذکرہ۔ پھر اللہ کی توحید کا تذکرہ سورہ اخلاص کے اندر، اور مشرک اور عیسائیت کے نظریات کی تردید۔ اللہ اپنی ذات میں صفات میں یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر سورہ فلق قل اعوذ برب الناس میں اہل ایمان کو تلقین فرمائی، ہر شریر حاسد بے دین سے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ حضرت عائشہ فرمایا کرتے تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 صورتیں اللہ کی نبی کی رات کو پڑھنے کا معمول تھا، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس۔ رات کو جب بستر پہ جاتے ان تینوں صورتوں کو پڑھتے اور اپنے ہاتھ پہ دم کرتے، پھر اپنے ہاتھوں کو پورے جسم پہ مل لیتے، ایک مرتبہ اور پھر دوسری مرتبہ اور پھر تیسری مرتبہ۔ یہ آپ کا معمول تھا۔ کیا ملے گا آپ کو؟ آپ عاملوں سے نجات پالیں گے، آپ عاملوں سے نجات پالیں گے، حاسدوں سے محفوظ رہیں گے، شریروں سے محفوظ رہیں گے، ہاں نظر بد سے محفوظ رہیں گے، حاسدین کے مکر و فریب سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ ہمیں اپنے کلام پہ یقین نصیب فرما دے اور اپنی نبی کی باتوں پہ ایمان اور یقین نصیب فرما دے۔ تو یہ اللہ حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا۔ تو الحمدللہ بھائی، سارے قرآن کا کسی قدر مختصر سا خلاصہ پیغام آپ حضرات کی خدمت میں آیا۔ اس پورے قرآن کا خلاصہ اور پیغام کیا ہے؟ اس میں اللہ کی وحدانیت بھی ہے، رسالت بھی ہے، نہ ماننے والوں کا تذکرہ بھی ہے، ماننے والوں کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ پورے قرآن کا پیغام کیا ملا ہمیں؟ میرے عزیزو، پورے قرآن کا ایک ہی پیغام ہے کہ مسلمانوں، قرآن کی زندگی جس کا عنوان اسلام ہے، قرآن کی زندگی جس کا عنوان اسلام ہے، اس پر اعتماد کرو، اس پر اعتماد کرو، اس پر اعتماد کرو۔ یہ تمہاری نجات کا واحد راستہ ہے، تمہارے مسائل کا حل صرف اس میں ہے، تمہاری پریشانیوں سے نجات صرف اسلام میں ہے، تمہاری عزت کا راستہ صرف یہ زندگی ہے، تمہاری دنیا آخرت کی فلاح کا راستہ صرف یہ اسلامی اور یہ قرآنی زندگی ہے۔ سارا قرآن یہ پیغام دے رہا ہے۔ یہ پیغام آج بتانے کی مجھے ضرورت نہیں تھی۔ ایک دور تھا مسلمانوں کا حاکم اور مسلمانوں کا زارع اور مسلمانوں کا تاجر اور مسلمانوں کا جرنیل اور مسلمانوں کا غریب اور امیر اور مسلمانوں کا جھونپڑی میں رہنے والا اور کوٹھی میں رہنے والا، دیہاتی اور شہری، ہر آدمی یہ جانتا تھا کہ میری نجات کا واحد راستہ اسلامی زندگی۔ قاضی ہے، حکمران ہے، جنرل ہے، غریب ہے، امیر ہے، جھونپڑی میں رہتا ہے، کوٹھی میں رہتا ہے، اس بات پر سب کا ایک سوچ تھی کہ اسلامی زندگی ہماری نجات کا واحد راستہ ہے۔